ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا جو دن ہے یہ شب معراج کا گویا کہ دوسرا دن ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 27ویں رجب کو اس زمین سے آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں سے پرے عرش اعظم پر بلایا اور عرش اعظم سے آگے لامقام میں بلایا اور لامقام میں بلا کر اللہ نے اپنا دیدار ہمارے آقا کو کرایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج میں کیوں بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامقام میں کیوں تشریف لے گئے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے میں ایک تو آج عرض کروں گا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر کیوں بلایا تھا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یعنی جان ہماری، مال ہمارا، خریدنے والا خدا، اور قیمت اللہ نے رکھی ہے جنت۔
تو قیمت جنت ہے، مال ایمان والوں کی جانیں اور ان کا سرمایہ. تو یہ سودا کس نے کیا؟ فرمایا یہ سودا جناب مصطفیٰ نے کیا ہے، کیونکہ امت رسول کی ہے، جنت خدا کی ہے. اللہ نے فرمایا پیارے یہ تیری امت ہے، میں ان کی جانوں کو خریدنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نے کہا مولا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا، میں جنت اس کی قیمت رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سودا اپنے اللہ کے ساتھ کیا کہ مولا میری امت کے جان اور مال اس کی قیمت تو جنت عطا کر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کا اپنا مال تھا یعنی جن امت تھی اسے تو دیکھا. اللہ نے فرمایا پیارے آپ ذرا آسمانوں پر آئے تاکہ قیمت بھی دیکھ لیں کہ قیمت کیسی ہے، قیمت کیسی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھ لیا تھا، اور جب لامقام آسمانوں پر اللہ نے بلایا تو وہاں جا کر جو قیمت میں جنت رکھی گئی ہے اس کا معائنہ فرمایا، اور جب قیمت سمجھ میں آ گئی تو سودا کمپلیٹ ہو گیا. یعنی سودا مجھے منظور ہے، مولا یہ امت میری ہے، وہ جنت تیری ہے، اور سودا میں کرتا ہوں. اللہ نے آسمانوں پر بلا کر اپنے حبیب کو جنت کا نظارہ کرایا تاکہ یہ سودا مکمل ہو جائے. اب جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور تقریباً الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر لوگ تجارت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں. تو کاروبار کے اصولوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مثلا کسی بیپاری نے آپ سے کوئی سودا کیا اور آپ کو مال کا سیمپل دکھا دیا کہ یہ سیمپل ہے، ایسا مال مجھے چاہیے، اس کی قیمت میں تمہیں دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے اتنا اتنا سودا، اتنی قیمت ہے اور مال یہ دیا جائے گا. اب آپ نے اپنا پروڈکٹ تیار کیا، مال بنا لیا، مال بنانے کے بعد آپ نے اسے روانہ کر دیا، وہ مال چلا گیا، مگر اس مال میں کچھ مال ڈیفیکٹو تھا، کچھ مال ایسا تھا جو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس میں خرابی بھی تھی، اس میں عیب تھا، اس میں کوئی نقص تھا. تو ظاہر بات ہے اب معاملہ کیا بنے گا؟ ادھر جو سامنے والی پارٹی ہے وہ کہے گی سیٹ صاحب ہم نے اس مال کا سودا نہیں کیا تھا، میری قیمت آپ دیکھیں اور یہ آپ کا مال دیکھیں، یار آپ نے گھٹیا مال مجھے دے دیا ہے. کہا ایسے سودا نہیں ہوگا، میں نے تو ہائی فائی کوالٹی کے مال کی قیمت دی ہے اور آپ نے یہ مال مجھے بھجوا دیا. تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ جس کا مال ہے پہلے تو وہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا. ایسا ہوتا ہے نا، وہ کہے گا نا یار مال خراب نہیں ہے، ڈیمیج مال نہیں ہے، بلکہ یہ تو ٹرانسپورٹ میں اٹھا پٹک سے ہو گیا ہے، ادھر تو ایسا ہو گیا تھا، وہ ذرا سے اس میں آئل گر گیا تھا، وہ کام کرنے والوں نے ذرا گڑبڑ کر دی ہے، ورنہ مال تو ایک ہی نمبر کا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مگر پھر بھی اگر وہ یہ کہے، اگر آپ کی بات وہ بیپاری مان لے تو ممکن ہے کہ چل جائے، ہے نا. اپنے مال کے ہم عیب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، یہ ٹرانسپورٹ میں ہو گیا، گاڑیاں ادھر ادھر جاتی ہیں، روڈ برابر نہیں ہے، سڑکیں برابر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مال میں خرابی آئی، ورنہ یہ تو دھبا ہے دھونے میں نکل جائے گا. آدمی یہی اسے بہانے بناتا ہے، ایسا کرو گے تو ہو جائے گا، مال ایک نمبر کا ہے. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں اگر وہ مال چل گیا تو سیٹ اپنے گودام میں رکھ دے گا، اور اگر وہ کہے کہ نہ مجھے یہ مال چلے گا ہی نہیں تو کہاں جائے گا وہ مال؟ بولے گا کہاں جائے گا؟ واپس اس کے مالک کے پاس آئے گا. اب ذرا اندازہ لگائیں یہ مال مصطفیٰ کا ہے، یہ مال مصطفیٰ کا ہے، جنت خدا کی ہے. اللہ نے قیمت رکھی کہ میرے مصطفیٰ یہ مال آپ کا، قیمت میں جنت ہے. اب جب
قیامت میں یہ مال جائے گا تو اللہ فرمائے گا پیارے ہم نے اس مال کا تو سودا نہیں نہ کیا تھا، میری نظر میں مال تو عبد القادر جیلانی جیسا چاہیے، میری نظر میں مال تو سیدنا غریب نواز جیسا چاہیے، میری نظر میں مال مخدوم اشرف جہانگیر جیسا ہے، میری نظر میں مال جنگل شاہ بابا جیسا ہو، میری نظر میں مال امام احمد رضا جیسا ہو، اور یہ ڈیفیکٹو پیس تو لے کے آ گئے، یہ ڈیمیج مال ہے، یہ کیسے چلے گا؟ تو اب مصطفیٰ کا مال ہے تو طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ رب سے کہیں گے مولا یہ مال اصل میں خراب نہیں ہے، مگر شیطان بھی ان کے پیچھے لگا تھا، رب سے امارہ بھی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، پورے یار دوست بھی ان کے ساتھ تھے، ورنہ ان کا دل تو ذرا دے، دل ان کا میری محبت سے لبریز ہے، مولا میری توحید سے لبریز ہے، مولا تھوڑی بہت نقصان گیا ہے مولا چلا لے، اگر اللہ نے چلا لیا تو دامن خدا میں چلے جائیں گے، اور اگر واپس ہو گیا تو دامن مصطفیٰ میں آ جائیں گے، اور اسی بات کو امام احمد رضا فاضل بریلوی یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ رکھیے جیسے ہی خانہ زاد ہیں ہم طلب کے کہتے ہیں رکھیے جیسے اگر مال ریٹرن ہو جائے، اگر مال واپس ہو جائے تو ظاہر بات ہے صاحب مال کے پاس آئے گا، تو آیا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مال یہ جو مال ہے ہمارا آپ کا یہ مال چلنے جیسا نہیں ہے، ہاں غوث اعظم چل جائیں گے، غریب نواز چل جائیں گے، حضرت خواجہ داتا چل جائیں گے، نظام الدین اولیاء چل جائیں گے، بابا فرید چل جائیں گے، امام احمد رضا چل جائیں گے، مخدوم اشرف چل جائیں گے، خواجہ گانا چل جائیں گے، مگر یہ جو مال ہے کا یہ مال تو بہت عیبدار مال ہے، اس میں تو بڑی خامیاں ہے، مصطفیٰ یہ مال نہیں چلے گا، واپس رکھ دو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ حضرت یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال ریٹرن ہو رہا ہے، رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم، آپ کے گھر کا مال ہے، مول کے عیبدار پھرتے ہیں، جس کی قیمت چکائی جا چکی ہے وہ عیب والا مال پلٹ کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اور یاد رکھیں اگر چل گئے تو دامن خدا میں ہے، اور ریٹرن ہوئے تو دامن مصطفیٰ میں ہے، ہمارا ادھر نقصان ہے نہ ادھر نقصان ہے، اگر چل گئے تو دامن خدا میں، اور واپس مال ہو گئے تو دامن مصطفیٰ میں، اور جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے تو خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے برادر کہتے ہیں، علامہ حسن رضا کہتے ہیں کہ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اگر چل گئے تو رب کی جنت میں، اور واپس ہو گئے تو دامن مصطفیٰ میں، اور جو ان کے دامن میں آ گیا تو پھر صدر قیامت کے جو سپاہی ہیں وہ فرشتے ہیں، اگرچہ گنہگار ہیں مگر کہتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، مگر یہ گنہگار جسے دامن رسول میں جگہ مل گئی اسے تلاش ہی نہیں کر پائیں گے۔ کیا سوال یہ ہے کہ یاد رکھیں ڈھونڈنے والے فرشتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، تو قیامت کے سپاہی فرشتے ہیں، تو کیا فرشتوں کی نظر سے کوئی بندہ چھپ سکتا ہے؟ جی قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگوں اگر تم بڑے بڑے محل تعمیر کر لو یا آسمانوں کے کسی برج میں چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ مجھے موت نہیں آئے گی، اللہ فرماتا میرا فرشتہ وہاں بھی پہنچ کر ٹٹوا دبا دے گا، کہیں چھپ کر کے کسی سوراخ میں گھس جاؤ، کسی تہہ خانے میں چلے جاؤ یا کسی پہاڑ کی گفا میں چلے جاؤ اور سوچو کہ یہاں مجھے فرشتہ ڈھونڈ نہیں پائے گا، تو ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ فرشتہ کہیں بھی آئے گا، اور جب موت کا وقت آئے گا تو دنیا کے کسی کونے میں آپ رہے، کسی برج میں جا کے چھپ جائے یا کسی سوراخ میں چلے جائے، فرشتہ وہاں بھی ڈھونڈ کر نکالے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کسی بھی جگہ پر بندہ رہے فرشتے کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، تو دامن رسول میں جو آ گیا
استاذ زمن کہتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو کیا فرشتوں کو وہ چھپنے والا نظر نہیں آئے گا؟ چھپنے والا دکھائی نہیں پڑے گا؟ تو یقیناً بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں فرشتے کی نظر سے چھپ نہیں سکتے. تو حضور کے دامن میں اگر یہ امتی چھپ جائے تو استاذ زمن کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی نظر نہ آئے. کیا مطلب؟ وہ ملے گا نہیں تو کیا ان کی نظر سے چھپا رہے گا؟ فرمایا نہ، اس کا مطلب یہ ہے، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. جیسے ہمارا آپ کا بچہ کوئی ایسا کھیل کھیلتا ہے لڑکوں کے ساتھ جو آپ کو پسند نہیں، آپ نے دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا خبردار آئندہ یہ کھیل مت کھیلنا، مجھے یہ کھیل پسند نہیں ہے، یا ان لڑکوں کے ساتھ مت رہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابا، ایک مرتبہ ہو گیا ہے. وہ تھوڑا دن سمجھا رہا مگر بچہ بچہ ہے. ایک دو دن گزر گئے تو وہ عباس کی ڈانٹ کو بھول گیا اور پھر اتفاق سے وہ کھیلنے میں لگ گیا اور وہی کھیل کھیل رہا ہے جس کو آپ نے منع کیا تھا. اب دوسری مرتبہ پھر آپ نے دیکھا تو اب پہلے والا تیور نہیں رہے گا، آپ کا تیور بدل جائے گا. بیٹا تمہیں ہمیں سمجھایا تھا مگر پھر اسی کھیل میں لگ گئے. اب اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے، تمہاری پٹائی کر ڈالیں گے. اس نے گھبرا گیا، ڈر گیا، کہا اب نہیں ہوگا. کان پکڑ لیا، آپ چلے گئے. مگر کچھ دن گزرے، کچھ دن تو بچہ بچتا رہا مگر کچھ دنوں کے بعد پھر اسی لائن میں لگ گیا، وہی کھیل کھیلتا رہا. اب اچانک اس کا کھیلنا اور باپ کا آنا ایک ہو گیا. باپ کی نظر پڑی تو ابا نے اب تو چتاونی دے دی تھی، وارننگ دے دیا تھا کہ اب اگر یہ کھیل کھیلے گا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. ایمانداری سے بولو، وہ بچے نے جیسے ہی باپ کو دیکھا تو کدھر بھاگے گا؟ ماں کی طرف. کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف جائے گا اور گھبرا کر ماں سے لپٹ جائے گا. اب ماں اگر دوپٹے والی ہے تو دوپٹہ اڑا دے گی، ساڑی والی ہے تو ساڑی کا پلو اڑا دے گی اور وہ چپک کے بیٹھا ہوا ہے. اب باپ کا مزاج کیا؟ باپ اندر گیا اور جا کر چلا رہا ہے، کہاں گیا ہو؟ میں نے اسے منع کیا تھا، لا اس کو میرے سامنے، ابھی اس کی ٹانگیں توڑتا ہوں. اب یہ باپ چلا رہا ہے اور بچہ چپکتا جا رہا ہے، ماں کو پکڑتا جا رہا ہے اور ماں بھی اسے سمیٹ سمیٹ کے بچا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ باپ اتنا چیخ رہا ہے، اتنا چلا رہا ہے کہ باپ کو پتا نہیں ہے کہ بیٹا کہاں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. باپ کو معلوم ہے کہ ہے کہاں. ارے بھیا اتنا چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ دوپٹہ ہٹاؤ، مجرم سامنے ہے. پلو ہٹاؤ، مجرم سامنے ہے. سزا دے دو. آخر شور کیوں کر رہے ہو؟ چیخ پکار کیوں کر رہے ہو؟ تو باپ کا جواب ہوگا مولانا مجھے معلوم ہے کہ مجرم کہاں ہے، مجھے معلوم ہے کہاں چھپا ہوا ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ ماں کی ممتا کی گودی میں چلا گیا ہے، وہاں سے کھینچ کے سزا دینا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. جب ماں کی گودی سے نکال کر سزا دینا باپ کو گوارا نہیں ہے تو جو گنہگار دامن مصطفیٰ میں چھپے گا رحمت خدا تم جانتے ہو کہ یہ چھپا کہاں ہے. ماں کی ممتا الگ ہے، مصطفیٰ کی رحمت کی چادر الگ ہے. جانتے ہیں کہ کہاں ہے مگر وہاں سے نکال کے سزا دینا یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. جو ان کے دامن میں آ گیا وہی جنت کا مجدہ سنے گا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ بات. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سودا کیا. مصطفیٰ یہ سودا آپ سے کیا جا رہا ہے، یہ امت آپ کی ہے، جنت ہماری ہے. یہ قیمت آپ نے امت کو دیکھا. آپ آسمانوں پر آؤ اور ذرا جنت کا نظارہ کر لو تاکہ سودا مکمل ہو جائے. تو سودا کیا ہے مصطفیٰ نے کیونکہ یہ مال مصطفیٰ کا ہے. بولو ہم اور آپ کس کے ہیں؟ اور یہ خالی زبانی الفاظی نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے
النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بے شک یہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ مالک ہے. یعنی ہمارے جان کے مالک ہمارے مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا ہمارے مالک ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو یہ مال مصطفیٰ کا ہے. یہ سودا مکمل کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر بلا کر جنت کا نظارہ کرا دیا تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ جنت قیمت میں رکھی گئی ہے، وہ قیمت کیسی ہے. یہ سودا مکمل ہو گیا، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس کے پہلے فرشتوں سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، کیا تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو زمین کو گناہوں سے بھر دے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، پاپ کرے گا؟ یہ زمین کو گناہ سے بھر دے گا انسان، اسے کیوں بنا رہا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری تمہید کے لیے، تیری تحمید کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم کو بنایا، جنت میں رکھا. حوا کو بنایا، جنت میں رکھا. پھر ایک وقت آیا دونوں کو زمین پر اتار دیا، اور اتارنے کے بعد یہاں نسل انسانی بڑھ گئی، بڑھنے لگی. فرشتوں نے آدم کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا یہ تو خون خرابہ کرے گا، گناہ سے زمین کو بھر دے گا، یہ پاپ کرے گا، اسے کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ فرما دیا. اب سوال وہاں ہوا تھا، اللہ نے خالی اشارے میں کہہ دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لہذا وقت گزرتا گیا، دور بیتتے گئے، صدیاں بیتتی گئی، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت آدم کی اولاد میں مکہ کی سرزمین پر اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے کے بعد جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے سن 13 نبوت کے سال میں 13ویں نبوت میں جب سرکار کو آسمانوں پر بلایا، کیوں بلایا؟ کہ فرشتوں، یہی وہ انسان ہے نا تم کہتے تھے کہ یہ زمین کو پاپ سے بھر دے گا، گناہ سے بھر دے گا، مگر آدم کی پشت میں میرا مصطفیٰ کا نور بھی موجود تھا جس انسان پر تم نے اعتراض کیا تھا. اب دیکھو یہ انسان آ رہا ہے، یہ آدمی آ رہا ہے، یہ حبیب آ رہا ہے، اولاد آدم کا مرتبہ پھول آ رہا ہے. اسے نظارہ کرو، اسے دیکھو. میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور جب فرشتوں نے میرے آقا کا دیدار کیا تو رب کے لیے سجدے میں جھک گئے. مولا یقیناً یہ شاندار عالی شان اگر آدم کو پیدا نہ کرتا تو یہ بھی دنیا میں نہ آتے. مولا ہم اپنا اعتراض واپس لیتے ہیں. یقیناً انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ انسانوں میں جناب مصطفیٰ جل بکر ہو گئے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو اپنے حبیب کا دیدار کرانے کے لیے آسمانوں پر بلایا ہے. فرشتوں نے دیدار کیا. دوسری وجہ، تیسری وجہ یہ کہ زمین اور آسمان، آسمان بلند ہے، زمین پستی میں ہے. ستارے آسمان پر، چاند سورج آسمان پر، ملائکہ آسمان پر، بیت المعمور آسمان پر، جنت آسمان پر. زمین اور آسمان مخلوق ہے اللہ کی. آسمان فخر کرتا تھا ہم تم سے بہتر ہیں. زمین تو پستی میں ہے، تو نیچے ہے،
مجھ سے کم کیا ہے؟ ستارے مجھ میں ہے، چاند مجھ پر ہے، سورج مجھ میں ہے، ملائکہ مجھ پر ہے، جنت مجھ پر ہے۔ زمین سہمی سہمی رہتی تھی، یقیناً تو بڑا ہے، تو بلندی والا ہے، تجھ میں چمکدار ستارے ہیں، تجھ میں سورج اور چاند ہے، یہ سہمی رہتی، مگر جب اللہ نے جناب مصطفیٰ کو زمین پر بھیجا، سرکار کی ولادت ہوئی، تو اب زمین میں سینہ تان کر کہا او آسمان بول اب افضل کون ہے، بتا بلند کون ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی ہے پشت فلک اس تان زمین سے۔ آسمان کو آپ دیکھیں گے نا، ذرا میدان میں جا کر دیکھیں آپ، تو کہیں جا کر لگے گا کہ جھک رہا ہے، لگتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کسی کی کمر جھکی ہے۔ اعلیٰ حضرت دیکھیے کدھر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو جھکا جھکا آسمان لگتا ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ زمین نے آسمان کو تانا دیا تو اس کی پیٹھ تانے اس کو برداشت نہ کر سکی اور آسمان کی کمر جھک گئی۔ وہ تانا کیا دیا تھا؟ کہا کہ خم ہو گئی ہے پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم تو مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم تو مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اب جب زمین نے یہ تانا دیا تو آسمان کہنے لگا تو نیچے ہے مگر عظمت والی تو ہے، بلندی والی تو ہے، اس لیے کہ مدینہ تجھ پر آ گیا ہے۔ اب یہ آسمان عرش کرسی اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے مولا اب زمین کا تانا ہم نے سن لیا ہے، تو نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج دیا ہے، ایک مرتبہ کم سے کم بلا تو لے تاکہ ہم بھی ان کے قدموں کا بوسہ لے سکے، ہم بھی ان کے قدم چوم سکے اور زمین سے برابری کی بات تو کر سکے۔ اللہ نے آسمانوں کی دعا کو سنا اور معراج میں مصطفیٰ کو بلایا تاکہ زمین کا تانا جو اس نے سنا تھا وہ تانا تانا نہ رہے بلکہ وہ بھی فخر کر سکے کہ عرش بھی کہہ سکے ہم نے بھی مصطفیٰ کا قدم چوما ہے، آسمان کہہ سکے ہم نے مصطفیٰ کا تلوہ چوما ہے۔ یہ وجہ ہے اللہ نے آسمانوں پر ہمارے آقا کو بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے رات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا